کون ہو تم اور میرے کمرے میں اتنی خاموشی سے کیوں آئی ہو؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ زارون شاہ کے پاس آنے والے کبھی سلامت واپس نہیں جاتے؟ خوب اندھیرے کمرے، اس کی گرجدار اور سرد آواز نے ہانیہ کے پورے وجود کو کھپکھپا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، ایک مضبوط اور تپتے ہوئے ہاتھ نے اندھیرے میں ہی اس کی نازک کمر کو دبوچ کر اسے اپنے سخت وجود کے ساتھ بھینچ لیا۔ زارون کی آنکھوں پر کالی پٹی بندھی تھی، لیکن اس کی تیز سانسیں اور اس کے تپتے ہوئے لمس کا جنون ہانیہ کے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا۔ خدارا مجھے جانے دے، میں تو صرف آپ کی نئی کیئر ٹیکر ہوں، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ کیئر ٹیکر؟ تو پھر تیار ہو جاؤ، کیونکہ اس اندھیرے کمرے میں تمہیں اب میرے ہر جنون کا حساب دینا ہوگا۔ مری کی پہاڑیوں پر شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور ہر طرف سفید گہری دھند کا راج تھا۔ یک بستہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو چہرے پر سوئیوں کی طرح چبھتی تھی۔ ایسے میں ایک پرانی ٹیکسی بل کھاتی سڑکوں پر چلتی ہوئی ایک انتہائی شاندار لیکن ویران دیو مینشن کے بڑے لوہے کے پھاٹک کے سامنے جا رکی۔ ہانیہ نے ٹیکسی سے اتر کر اپنے اونی شال کو اپنے وجود کے گرد اچھی طرح لپیٹا۔ اس کا معصوم گورا چہرہ سردی کی وجہ سے ہلکا گلابی ہو رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں اس وقت خوف اور امید کی ایک عجیب جنگ چل رہی تھی۔ ہانیہ ایک مڈل کلاس فیملی کی لڑکی تھی جس نے حال ہی میں فزیو تھراپی کا کورس مکمل کیا تھا اور اسے اپنی بیمار ماں کے علاج کے لیے فوری طور پر بہت سے پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب اسے اس ویران مینشن میں ایک امیر اور حادثے کا شکار شخص کی پرسنل کیئر ٹیکر بننے کی آفر ملی تو وہ بھاری تنخواہ دے کر انکار نہ کر سکی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ شخص جسے دیکھ بھال کرنے آئی ہے وہ کوئی عام مریض نہیں تھا۔ بی بی جی، اندر ذرا سنبھال کر جائیے گا۔ زارون صاحب کا مزاج بہت سخت ہے اور جب سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی آنکھوں کی بینائی عارضی طور پر چلی گئی ہے، وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ بوڑھے چوکیدار رحیم چاچا نے پھاٹک کھولتے ہوئے دھیمی آواز میں خبردار کیا۔ ہانیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر ہلایا اور اپنے بیگ اٹھا کر مینشن کے بڑے لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ پورے مینشن پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ ہانیہ کو بتایا گیا تھا کہ زارون شاہ دن بھر اپنے کمرے میں اکیلا رہتا ہے اور اسے کسی قسم کی روشنی پسند نہیں ہے، اس لیے اس کے کمرے میں ہمیشہ اندھیرا رکھا جاتا ہے۔ ہانیہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں میں گرم سوپ کا پیالہ لیا اور زارون کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا وزنی دروازہ کھولا، ایسے لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ کمرے کے پردے مکمل گرے ہوئے تھے اور صرف ایک میز پر رکھی موم بتی ایک مدھم زرد لو جل رہی تھی۔ بیڈ کے بالکل کنارے پر ایک لمبا، کسرتی اور بے حد وجیح مرد بیٹھا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی ڈھیلی قمیض پہن رکھی تھی جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، جس سے اس کا چوڑا اور مضبوط سینہ نمایاں تھا۔ اس کی آنکھوں پر ایک کالی ریشمی پٹی بندھی ہوئی تھی جو اس کے حادثے اور بینائی کے کھو جانے کی گواہ تھی۔ اس کے چہرے پر موجود غصہ اور تلخی اس کے حسن کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ ہانیہ نے دبے قدموں سے جلتے ہوئے سوپ کا پیالہ میز پر رکھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، باہر نکلو یہاں سے۔ زارون کی گرجدار اور گہری آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا رعب تھا کہ ہانیہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ زارون صاحب، میں ہانیہ ہوں، آپ کی نئی کیئر ٹیکر۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو وقت پر یہ سوپ۔ ہانیہ نے اپنی آواز کو جرأت دیتے ہوئے کہا۔ کیئر ٹیکر؟ زارون نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ وہ بغیر کسی سہارے کے محض اپنی حس سماعت
کے بلبوتے پر کھڑا ہوا اور انتہائی درست سمت میں ہانیہ کی طرف بڑھانے لگا۔ اس کے قد و قامت کے سامنے ہانیہ بالکل ننھی سی لگ رہی تھی۔ ہانیہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس کا پاؤں فرش پر پیچھے قالین سے الجھا اور وہ گرنے لگی۔ گرنے سے پہلے ہی زارون نے چیتے کی سی پھرتی کے ساتھ اپنا مضبوط اور گرم ہاتھ آگے بڑھایا اور اندھیرے میں ہی اس کی لچکدار کمر کو تھام کر اسے سیدھا اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماحول یکدم تھم گیا۔ ہانیہ کی تیز سانسیں زارون کے گلے پر پڑ رہی تھیں اور زارون کا کسرتی گرم وجود ہانیہ کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ زارون نے اپنی بینائی کے بغیر بھی محسوس کر لیا کہ اس کی باہوں میں موجود لڑکی کتنی نازک، ملائم اور خوشبودار ہے۔ اس کے بالوں سے چمیلی اور مٹی کی ملی جلی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی، جس نے زارون کے حواس معطل کر دیے۔ تمہارا جسم خوف سے کانپ رہا ہے ہانیہ، زارون نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی مدھم سرگوشی نما آواز میں کہا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش بس ہانیہ کے گردن پر جھرجھری سی دوڑ گئی۔ مجھے جانے دیں۔ ہانیہ نے اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن زارون نے اس کی کمر پر اپنی گرفت کو مزید سخت کر لیا۔ کیوں؟ تم یہاں میری دیکھ بھال کرنے آئی ہو نا، تو پھر میرے اس اندھیرے سے ڈر کیسا؟ زارون کی آواز میں اب غصے کی جگہ ایک سلگتا ہوا جنون اور کشش شامل ہو چکی تھی، جس نے ان دونوں کے درمیان کی دوری کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ اگلے 2 ہفتے ہانیہ اور زارون کے لیے ایک ایسی خاموش ریشمی جنگ بن گئے تھے، جہاں دونوں کے دل روزانہ ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے۔ ہانیہ کا کام روزانہ صبح اور شام زارون کے کندھوں، گردن اور آنکھوں کے گرد تھراپی مساج کرنا تھا۔ ہر صبح جب ہانیہ اس کے کمرے میں داخل ہوتی تو زارون بیڈ پر ننگے ٹورسو کے ساتھ بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوتا۔ اس کے کسرتی کندھے اور چوڑی پیٹھ پر جب ہانیہ اپنی ریشمی، ملائم اور گرم انگلیاں رکھ کر دھیمے دھیمے دباؤ دیتی تو زارون کے ہونٹوں سے ایک مدھم، بے ساختہ سسکی نکل جاتی۔ تمہارا لمس بہت مختلف ہے ہانیہ، زارون نے ایک دن تھراپی کے دوران اپنی گردن کو پیچھے کی طرف جھکاتے ہوئے کہا، جہاں ہانیہ کھڑی تھی۔ اس کا سر ہانیہ کے نرم پیٹ سے جا ٹکرایا۔ ہانیہ کی سانسیں وہیں رک گئیں۔ زارون کے گھنے سیاہ بال اس کے صوتی لباس کو چھو رہے تھے اور زارون کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی پلکوں کی جنبش کو بھی محسوس کر سکتی تھی۔ زارون صاحب، اگر میں مساج روک دوں گی تو آپ کی سوجن کم نہیں ہوگی۔ ہانیہ نے اپنے تیز ہوئی دھڑکنوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ تو مت روکو، زارون نے دھیرے سے اپنا چوڑا ہاتھ پیچھے کر کے ہانیہ کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے ایک دھیمے جھٹکے سے گھما کر بیڈ پر اپنے برابر بٹھا لیا۔ اب وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ ان کے گھٹنے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ زارون نے ہانیہ کا گورا اور نرم ہاتھ اپنے چوڑے اور کھردرے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں کے قریب لایا اور اس کی مخملی ہتھیلی پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ اس نے ایک طویل، گہرا اور تپتا ہوا لمس وہاں چھوڑا، جس سے ہانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تم جانتی ہو ہانیہ، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو، مجھے اپنی بینائی کا کھونا اتنا برا نہیں لگتا۔ تمہاری خوشبو، تمہارا لمس، تمہارا میرے ارد گرد ہونا مجھے کسی بڑے نشے کی طرح اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ زارون کی آواز میں ایک ایسی گہرائی اور جنون تھا جس نے ہانیہ کو اندر تک پگھلا کر رکھ دیا۔ ہانیہ نے شرم سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح سینے میں پھڑپڑا رہا تھا۔ وہ اس مغرور اور سنگدل جاگیردار کے اس رومانوی روپ کی عادی نہیں تھی، لیکن اب اس کا دل بھی اس کے قابو میں
نہیں رہا تھا۔ مری میں اس سال کی سب سے شدید برف باری شروع ہو چکی تھی۔ باہر درجہ حرارت منفی میں جا چکا تھا اور سردی کی لہر ہڈیوں تک کو جما رہی تھی۔ پورے علاقے کی لائٹ چلی گئی تھی اور اس حویلی کا ہیٹر بھی بند ہو چکا تھا۔ ہانیہ کانپتے ہوئے زارون کے کمرے میں داخل ہوئی تاکہ وہاں رکھی بڑی انگیٹھی میں لکڑیاں جلا سکے۔ اس نے اونی لباس پہن رکھا تھا لیکن اس کی انگلیاں ٹھنڈی سے نیلی ہو رہی تھیں۔ زارون بیڈ پر کمبل اوڑھے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہانیہ کے دانت کھٹکھٹانے کی آواز سنی، اس نے کمبل کو ایک طرف ہٹایا۔ یہاں آؤ ہانیہ، اس نے گہری آواز میں حکم دیا۔ نہیں زارون صاحب، میں بس یہ انگیٹھی جلا دوں، ہانیہ نے ماچس جلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا یہاں آؤ۔ زارون نے اپنے لہجے میں سختی لائی لیکن اس سختی میں ایک بے پناہ اپنائیت تھی۔ ہانیہ جیسے ہی بیڈ کے قریب آئی، زارون نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ زارون نے گہرا سانس لیا اور ایک ہی جھٹکے سے ہانیہ کو بیڈ پر کھینچ لیا۔ ہانیہ سیدھی اس کے بستر کے اندر، اس کے گرم کمبل میں اور اس کے کسرتی وجود کے نیچے آ گئی۔ زارون صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ ہانیہ نے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے لیکن زارون نے اس پر اپنا پورا جسمانی دباؤ ڈال دیا۔ کوئی نہیں آئے گا اس وقت، اس پورے مینشن میں صرف میں ہوں، تم اور میں، یہ برفانی رات ہے۔ زارون نے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے دونوں گرم ہاتھ ہانیہ کے ٹھنڈے گالوں پر رکھ دیے۔ اس کے ہاتھوں کی گرمی ہانیہ کے چہرے کو پگھلا رہی تھی۔ زارون نے دھیرے سے اپنے چہرے کو نیچے کیا۔ اس کی ناک ہانیہ کی ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ تم بہت ٹھنڈی ہو رہی ہو ہانیہ، مجھے تمہیں گرم کرنا ہوگا۔ زارون نے انتہائی رومانوی انداز میں سرگوشی کی اور اپنے لب اس کے دہکتے ہوئے گال پر رکھ دیے۔ وہ محض لمس نہیں تھا بلکہ ایک دیوانگی کا آغاز تھا۔ زارون کے لب اب اس کے گال سے ہوتے ہوئے اس کی نازک گردن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہانیہ بے اختیار اپنے ہاتھ زارون کے بالوں میں پھنسائے اور اس کے سر کو اپنی گردن کی طرف اور جھکا دیا۔ زارون کی بے باک لمس نے اس کے جسم کی ساری ٹھنڈک کو ایک لمحے میں غائب کر دیا اور اس کی جگہ ایک سلگتی ہوئی، تپتی ہوئی قربت نے لے لی۔ وہ رات ان کے درمیان کی تمام حدوں کو مٹا کر انہیں ایک دوسرے کے بہت قریب لے آئی۔ اس طوفانی رات کے بعد کمرے کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ زارون اب ہانیہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ روزانہ رات کو جب ہانیہ اس کے لیے گرم دودھ لے کر آتی تو زارون گھنٹوں اسے اپنے پاس بٹھا کر اس سے باتیں کرتا۔ مجھے اپنے بچپن کے بارے میں بتاؤ ہانیہ، زارون نے ایک رات اس کا ہاتھ چومتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں کھڑکی کے پاس صوفے پر بیٹھے تھے جہاں باہر چاندنی رات برف پر پڑ کر چمک رہی تھی۔ میرا بچپن بہت سادہ تھا زارون صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں جینا سیکھتے ہیں۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا۔ اب زارون صاحب مت کہو، صرف زارون کہو، تمہارے لبوں سے میرا نام سننا دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے۔ زارون نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیاں ہانیہ کے بالوں کی لٹوں کو سلجھا رہی تھیں۔ ہانیہ نے انتہائی شرماتے ہوئے دھیمی آواز میں اس کا نام لیا۔ زارون کا دل اس پکار پر مچل اٹھا۔ اس نے ہانیہ کو اپنی گود میں کھینچ لیا۔ اس کا ریشمی دوپٹہ اس کے کندھے سے سرک گیا اور زارون کے تپتے ہوئے ہاتھ اس کے گورے بازوؤں اور کندھے پر رینگنے لگے۔ ہانیہ، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ میرے لیے عورتیں صرف ضرورت یا وقت گزاری کا ذریعہ تھیں، لیکن تم نے میری روح کی بند کواڑ کھول دی ہے۔ میں اپنی آنکھوں میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا لیکن میری روح تمہارے وجود کی دیوانی ہو چکی ہے۔ زارون نے ہانیہ کی گردن پر جھک کر اپنے ہونٹوں کا گہرا لمس چھوڑتے ہوئے کہا۔
ہانیہ کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس نے اپنی باہیں زارون کے گلے میں ڈال دیں اور اس کے چوڑے سینے سے چمٹ گئی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں زارون، میں آپ کو کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ اس رات مینشن کے اس تاریک لیکن رومانوی کمرے میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے اور مرنے کے عہد و پیمان کیے۔ ان کا لمس، ان کے لبوں کی تپش اور ان کی دھڑکنوں کا شور رات کے پچھلے پہر تک گونجتا رہا۔ لیکن ان کی اس خوبصورت دنیا کو کسی کی نظر لگنے والی تھی۔ زارون کا سوتیلا بھائی کامران، جو کہ زارون کی جائیداد پر قابض ہونا چاہتا تھا، زارون کے بچ جانے اور اس کے کیئر ٹیکر ہانیہ کے اتنے قریب ہونے پر یہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس نے مینشن کی ایک ملازمہ کالو کو بھاری رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ زارون کی آنکھیں پہلے ہی خراب ہیں، اس بار اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو۔ کامران نے فون پر کالو کو زہریلا حکم دیا۔ کالو نے زارون کی روزانہ دواؤں میں ایک ایسی زہریلی جڑی بوٹی کا عرق ملانے کا منصوبہ بنایا جو انسان کو آہستہ آہستہ دل کے دورے کا شکار بنا دیتی ہے۔ اگلی شام ہانیہ جب کچن میں زارون کے لیے دوا تیار کر رہی تھی تو اسے کالو کے رویے پر شک ہوا۔ کالو کچن کی الماری سے پیچھے گھبرا کر کچھ چھپا رہا تھا۔ کالو چاچا، آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ نے اچانک پوچھا۔ کچھ نہیں بی بی جی، بس وہ برتن صاف کر رہا تھا، کالو نے ہڑبڑا کر جواب دیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ہانیہ کے دل میں وہم بیٹھ گیا۔ اس نے جب الماری کے پیچھے دیکھا تو اسے زہر کی ایک چھوٹی شیشی ملی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ زارون کی جان خطرے میں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح زارون کے کمرے کی طرف بھاگی۔ زارون اس وقت بیڈ پر بیٹھا گلاس سے پانی پی رہا تھا۔ زارون، نہیں، پانی مت پیجیے گا، ہانیہ نے چیخ کر زارون کے ہاتھ سے گلاس چھین کر فرش پر پھینک دیا۔ کانچ کا گلاس ٹوٹ کر بکھر گیا اور اس کا پانی فرش پر پھیلتے ہی سیاہ پڑنے لگا۔ زارون حیرت سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہانیہ، کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ زارون، کالو نے آپ کے پانی اور دوا میں زہر ملایا ہے، وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ ہانیہ نے روتے ہوئے زارون کو گلے سے لگا لیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر کالو ایک تیز دھار خنجر لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا راز کھل چکا ہے۔ تم نے میرا کھیل بگاڑ دیا لڑکی، اب تم دونوں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ کالو نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے ہانیہ پر حملہ کرنے کے لیے خنجر لہرایا۔ ہانیہ، میرے پیچھے ہو جاؤ۔ زارون نے اپنی بینائی نہ ہونے کے باوجود ہانیہ کی آواز اور قدموں کی آہٹ سے اندازہ لگایا اور ہانیہ کو اپنے پیچھے دھکیل کر خود آگے بڑھ گیا۔ کالو نے خنجر سے زارون پر وار کیا لیکن زارون کہ ایک تربیت یافتہ اور کسرتی مرد تھا۔ اس نے کالو کا خنجر والا ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ دونوں کے درمیان فرش پر شدید کشمکش شروع ہو گئی۔ کالو نے پوری طاقت سے خنجر زارون کے سینے کی طرف بڑھایا لیکن زارون نے اپنے بازوؤں کی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کالو کی کلائی کو اتنی زور سے مروڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ خنجر فرش پر گر گیا۔ زارون نے در پہ در کالو کے چہرے پر اتنے مکے مارے کہ فرش لہو لہان ہو گیا۔ اسی دوران شور سن کر چوکیدار رحیم چاچا اور باقی گارڈز کمرے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے کالو کو رسیوں سے جکڑ لیا۔ کالو نے پولیس کے سامنے اگل دیا کہ اس سب کے پیچھے کامران کا ہاتھ تھا۔ اگلی ہی صبح مری پولیس نے کامران کو اس کے شہر کے بنگلے سے گرفتار کر لیا۔ اب زارون کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل چکا تھا اور جائیداد کی
جنگ بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن سب سے بڑی خوشخبری ابھی آنا باقی تھی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم لاہور کے مینشن پہنچ چکی تھی تاکہ زارون کی آنکھوں کا فائنل معائنہ کر کے اس کی پٹی کھولی جا سکے۔ ہال کمرے میں سفید لائٹس کی تیز چمک تھی۔ ہانیہ زارون کے بالکل پاس کھڑی، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑی ہوئی تھی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ زارون صاحب، آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں، ڈاکٹر نے پٹی کھولتے ہوئے نرمی سے کہا۔ زارون نے دھیرے سے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ شروع میں اسے ہر چیز دھندلی نظر آئی، لیکن جیسے ہی روشنی اس کی آنکھوں میں سمائی، فضا بالکل صاف ہو گئی، اور سب سے پہلے جس پر اس کی نظر پڑی وہ ہانیہ تھی۔ ہانیہ سفید ریشمی سوٹ میں بالکل ایک حور لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی کالی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ زارون بیڈ سے اٹھا، سیدھا ہانیہ کی طرف بڑھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے ہانیہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور پورے ہال میں گول گھمایا۔ میں دیکھ سکتا ہوں ہانیہ، میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت کو دیکھ سکتا ہوں۔ زارون کی آواز میں خوشی کا طوفان تھا۔ زارون، مجھے نیچے اتاریے، سب دیکھ رہے ہیں۔ ہانیہ نے شرم سے سرخ ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر ہلکا سا مکہ مارا، لیکن زارون نے اسے نیچے نہیں اتارا۔ ڈاکٹر اور گارڈز ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ زارون اسے لے کر مینشن کی بڑی بالکنی کی طرف آیا، جہاں مری کی دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی اور چمکتی ہوئی سنہری دھوپ برف پوش پہاڑوں کو سونا بنا رہی تھی۔ اس نے ہانیہ کو نیچے کھڑا کیا اور اسے پیچھے سے اپنے مضبوط اور گرم حصار میں لیتے ہوئے اپنی تھوڑی اس کے نرم کندھے پر ٹکائی۔ شام کے اس مدھم اجالے میں ان کی پرچھائیاں ایک دوسرے سے مل کر ایک ہو رہی تھیں۔ اب تم اس مینشن کی کیئر ٹیکر نہیں ہو ہانیہ، بلکہ تم زارون شاہ کی زندگی اور اس کے دل کی اکیلی ملکہ ہو۔ زارون نے اس کے کان کے پاس انتہائی مدھم اور پیاری آواز میں سرگوشی کی، جس سے ہانیہ کے چہرے پر حیا کی لالی پھیل گئی۔ ہانیہ نے مسکرا کر اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ مری کے سرخ گلابوں اور چنبیلی کے پھولوں سے سجی حویلی شام میں آج جشن کا سماں تھا۔ زارون شاہ اور ہانیہ کا نکاح نہایت سادگی لیکن وقار کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ہانیہ اس وقت سرخ سرخ برقروسی جوڑے میں ملبوس زارون کے بڑے خوابگاہ کے بیڈ کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس کے ماتھے کا جھومر اور چہرے کا گھونگھٹ اس کی حیا کو چھپا رہا تھا، لیکن اس کا دل مچل رہا تھا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور زارون اندر داخل ہوا۔ وہ سفید کلف لگے کرتے شلوار اور کندھے پر سیاہ شال ڈالے انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی بستر پہ بیٹھی اپنی دلہن پر گئیں۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت نرمی سے ہانیہ کا گھونگھٹ پیچھے سرکایا۔ ہانیہ نے شرم کے مارے اپنی پلکیں موند لیں۔ اپنی آنکھیں کھولو ہانیہ، آپ مجھے دیکھنے سے مت روکو، زارون نے اس کی ہتھوڑی کو اپنی انگلیوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے جیسے ہی اپنی بڑی کالی آنکھیں کھولیں، زارون نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن ہو، زارون نے سرگوشی کی اور اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا۔ آج سے میری زندگی کا ہر سانس، میرا ہر دن اور میری ہر رات صرف تمہاری ہے۔ اس نے ہانیہ کے بھاری جھمکے اور زیورات دھیرے دھیرے اتارے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ زارون کے تپتے ہوئے لمس نے ہانیہ کے اندر ایک میٹھی تپش بھر دی تھی۔ زارون نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور اس رات ان کے درمیان تپش مری کی سرد ہواؤں پر غالب آ گئی۔ شادی کے چند ماہ بعد حویلی کا ماحول خوشیوں سے مہک اٹھا۔ ہانیہ کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز تھی، اسے بار بار چکر آ رہے تھے اور کچھ کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔
زارون نے فوراً فیملی ڈاکٹر کو مینشن بلایا۔ جب ڈاکٹر نے ہانیہ کا معائنہ کر کے مسکراتے ہوئے باہر قدم رکھا تو زارون بے چینی سے دالان میں ٹہل رہا تھا۔ مبارک ہو زارون صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ہانیہ بی بی امید سے ہیں۔ ڈاکٹر کی اس بات نے زارون کے قدم وہیں روک دیے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی خوشی ابھری جو اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیے بغیر ہی پاگلوں کی طرح ہانیہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ ہانیہ بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ کمزوری کی وجہ سے ہلکا زرد تھا لیکن آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ زارون نے آتے ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ تھینک یو ہانیہ، تم نے مجھے دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان بنا دیا۔ زارون کی آواز جذباتی ہو رہی تھی۔ اس نے ہانیہ کے ماتھے اور رخساروں کو چوم لیا۔ زارون آپ خوش ہیں نا؟ ہانیہ نے دھیمے سے پوچھا۔ خوش؟ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب تم کوئی کام نہیں کرو گی، صرف آرام کرو گی اور تمہارا جو دل چاہے گا وہ تمہارا زارون تمہارے سامنے لا کر رکھے گا۔ زارون نے اسے اس کے فلیٹ پیر پر اپنا چوڑا ہاتھ اور گرم ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت پیار سے کہا۔ اگلے 9 مہینے ہانیہ کے لیے کسی ملکہ کی زندگی جیسے تھے۔ زارون اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ رات کو بھی اٹھ اٹھ کر ہانیہ کے پاؤں دباتا کیونکہ پریگننسی کی وجہ سے ہانیہ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی۔ زارون مجھے اس وقت آئس کریم کھانی ہے۔ ایک رات 2 بجے ہانیہ نے زارون کو ہلا کر اٹھایا۔ باہر شدید برف باری ہو رہی تھی۔ زارون بغیر کسی شکایت کے مسکرا کر اپنا کوٹ پہنا۔ جو حکم میری ملکہ کا، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ رات کے اس پہر بھی اس کے نخرے اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ جب ہانیہ کا 7واں مہینہ شروع ہوا تو اس کا گورا چہرہ پریگننسی کے گلو کی وجہ سے سرخ و سفید ہو چکا تھا۔ اس کا پیٹ نمایاں طور پر گول ہو گیا تھا۔ زارون گھٹنوں اس کے پیٹ پر سر رکھ کر اپنے آنے والے بچے سے باتیں کرتا تھا۔ سنو چھوٹے شاہ، جلدی سے باہر آ جاؤ، تمہارے پاپا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زارون کی یہ باتیں سن کر ہانیہ کھلکھلا کر ہنس دیتی اور زارون کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا دیتی۔ ان کے درمیان کی یہ محبت دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ 9 مہینے کا طویل سفر اب اپنے اختتام پر تھا۔ ایک شام جب مری میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہانیہ کو شدید درد ذیل شروع ہوا۔ حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ زارون نے فوراً گاڑی نکالی اور ہانیہ کو ہسپتال لے کر بھاگا۔ لیبر روم کے باہر زارون کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور وہ مسلسل ہانیہ کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ایک ننھی معصوم سی چیخ فضا میں گونجی۔ نرس نے مسکراتے ہوئے سفید چادر میں لپٹے ایک خوبصورت چاند کے ٹکڑے کو زارون کی گود میں دیا۔ مبارک ہو شاہ صاحب، اللہ نے آپ کو بہت پیاری بیٹی دی ہے۔ زارون نے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھی گڑیا کو اپنی گود میں لیا۔ اس کی گوری رنگت اور کالی آنکھیں بالکل ہانیہ جیسی تھیں۔ زارون کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما اور سیدھا ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ بیڈ پر تھکی ہاری لیکن پرسکون لیٹی تھی۔ زارون نے اس کے قریب آ کر اس ننھی بیٹی کو اس کے پہلو میں لٹا دیا۔ دیکھو ہانیہ، ہماری بیٹی بالکل تم جیسی معصوم ہے، زارون نے ہانیہ کا گال چومتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس کی ننھی انگلی کو چھوا۔ بیٹی نے فوراً اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے ہانیہ کی انگلی کو جکڑ لیا۔ ہم اس کا نام عنایہ رکھیں گے، زارون، ہانیہ نے محبت سے زارون کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ عنایہ زارون شاہ۔
زارون نے مسکرا کر اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ مری کی وہ سرد شام اب ایک مکمل خوشحال اور رومانوی خاندان کی گرم جوشی سے مہک رہی تھی، جہاں اب کوئی اندھیرا نہیں تھا، صرف محبت کی روشنی تھی۔